اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے کربلا اور عصر حاضر۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں نے اس بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ آج کے اس ماحول میں عوام بہت زیادہ کنفیوز رہتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس کی بات ہم مانیں، کیونکہ ایک ذاکر کچھ آ کر پڑھ کے جاتا ہے اور دوسرا ذاکر کچھ اور پڑھ کر جاتا ہے، اور صحیح بات ہے کہ اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو صحیح مانیں یا ان کو صحیح مانیں۔ تو میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں اس بارے میں ذکر بھی کیا تھا کہ پھر ایسے ماحول میں خود پرسنلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اویئر ہو جائیں، ہم کربلا کے واقعات سے خود صحیح طرح سے آشنا ہو جائیں، دقیق مطالعہ کریں، معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں اور قرآن کو ہمراہ ضرور رکھیں کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی کربلا کا ایسا میسج تو نہیں ہے جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کبھی بھی قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کا کوئی میسج خدا کے اور قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اتنے پرآشوب ماحول میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کے واقعے میں غوطہ لگائیں اور وہاں سے ان تمام میسیجز کو منظر عام پر لے کر آئیں جو امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے اور جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ امام حسین علیہ السلام کا اتنا پیارا جملہ کہ ہیہات من الذلہ، کہ ہم کسی بھی طرح سے ذلت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ امام کا یہ جملہ اپنے آپ میں ایک بہت تاثیر بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ میں یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ امام نے یہ کہا کہ ہم اپنی زندگی میں ذلت نہیں برداشت کریں گے، اور اسی لیے امام نے شاید یہ فرمایا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی پیغامات ہیں، جتنے بھی امام حسین علیہ السلام سے وارد ہوئے ہیں اور جو بھی ہم تک پہنچتے ہیں اور جو صحیح باتیں ہوتی ہیں، اس کی گواہی ہماری عقل بھی دینے لگتی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور جہاں پر کچھ نیگیٹو پریچنگ ہونے لگتی ہے تو ہماری عقل اور ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں، یہ امام سے تو منسوب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم سب کو اویئر رہنے کی، آگاہ رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کے اس ماحول میں طرح طرح کے ذاکرین اور طرح طرح کے لوگ ممبر پر آ کر فیبریکیٹڈ روایات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی مجلس میں ہم جائیں تو ہمیں وہاں پر ذاکرین کے ایک ایک جملے، ایک ایک سینٹنس پر توجہ دینا چاہیے کہ وہ ڈیلیور کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہم زندہ و جاوید رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، کربلا اور عصر حاضر، اس کے حوالے سے آج کے ایپیسوڈ میں جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گی وہ ہے کائنڈنیس، یعنی مہربانی۔ ہم دیکھیں گے کہ کربلا میں کس طرح سے کائنڈنیس شو کی گئی، کس طرح سے امام اتنا زیادہ کائنڈ تھے، یا ان کے جو بھی کمپینینز تھے وہ کتنے کائنڈ تھے، انہوں نے کس طرح سے کیا کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ پھر ہم قرآن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ قرآن ہمیں کائنڈنیس کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے۔ پھر ہم روایات کے حوالے سے بھی اس پر بحث کریں گے کہ روایات میں چہاردہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کائنڈنیس کے حوالے سے کیا تاکید کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کربلا کی۔ کربلا میں اگر سب سے بڑی کائنڈنیس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی وہ کائنڈنیس کہ جو انہوں نے جناب حر کے سامنے دکھائی، وہ حر کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پانی دینے سے تو انکار کر دیا، امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے کر آئے، لیکن بدلے میں امام حسین نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں کہ جس وقت جناب حر کا قافلہ آیا ہے وہ پیاس سے جاں بلب تھا، اگر تھوڑا وقت اور گزرتا تو وہ لوگ شاید دنیا سے کوچ کر جاتے، اتنے پیاسے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا پانی جتنا بھی ان کے پاس موجود تھا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ امام کیا جانتے نہیں تھے کہ یہ ہمارا دشمن بن کر آیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے پانی ان کو پلایا۔
اس کے بعد والا مرحلہ آپ دیکھیں کہ جس وقت جناب حر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا، مجھے امام سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہ اپنے خیمے سے امام کے خیمے کی طرف آئے، تو بجائے اس کے کہ امام حسین انہیں کرٹیسائز کرتے کہ ارے حر اب تم کیا کرنے آئے ہو، چلو ٹھیک ہے میں تمہیں معاف تو کر دے رہا ہوں لیکن تم نے تو مجھے اتنی پریشانیوں میں ڈال دیا ہے. نہیں، ہمیں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ امام نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت جناب حر امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھے، امام حسین بیتاب ہو کر ابو الفضل العباس کو اور حضرت علی اکبر کو صدا دینے لگے کہ اکبر آؤ، عباس آؤ، میرا مہمان آ رہا ہے. اور جب جناب حر امام حسین کے نزدیک آئے تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا. تو یہ دیکھیں امام کی مہربانی، اور ظاہر ہے کیوں نہ امام کے اندر اتنی مہربانی ہوتی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام خدا بند عالم کے حقیقی بندے تھے، ان کے حقیقی عبد تھے اس پروردگار کے کہ جو پروردگار خود اپنے آپ کو رحمان و رحیم کہتا ہے. کہ آپ دیکھیں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے یا ہر نیک کام کرنے سے پہلے تاکید کی گئی ہے کہ ہم بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں. کیا ترجمہ ہے بسم اللہ کا؟ کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، یعنی جو نہایت مہربان ہے اور ہم سب پر رحم کرنے والا ہے. تو جب اللہ خود اتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ خود اتنا مہربان ہے، تو اسی اللہ کا چاہنے والا، اسی اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا وہ حسین، تو اسی راہ پر امام حسین بھی چلے. اب ہم امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے ہیں. تو اب ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، کیا ہم لوگوں کے سامنے مہربانی دکھاتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 اور 35 میں یہ ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، دشمنی کو دور کرو نیکی کر کے، یعنی مہربانی کر کے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ تمہارا ولی حمیم ہو جائے گا، وہ تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا ولی بن جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ چیک کریں سورہ فصلت کی 34 اور 35 میں کہ اللہ ہمیں کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں پر تم بدی دیکھ رہے ہو، کسی سے تمہاری دشمنی ہے، تو تم دشمنی کو دشمنی سے نہ ختم کرو. دشمنی کبھی بھی دشمنی سے ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ دشمنی کو تم نیکی سے دور کرو. اور اس کی بہترین مثال آپ کربلا میں دیکھیں امام حسین اور جناب حر کی، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں ہے کہ ولی حمیم، کہ وہ تمہارا دوست بن جائے گا، وہ تمہارا ولی بن جائے گا. آپ نتیجہ دیکھیں کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے جناب حر کو پانی پلایا اور جس طرح سے وہ جناب حر کے ساتھ پیش آئے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جناب حر امام حسین علیہ السلام کے ولی ہو گئے، ان کے وہ حقیقی دوست بن کر آ گئے. یا آپ دوسری مثال دیکھیں، رسول اللہ کے زمانے میں وہ ضعیف عورت جو رسول اللہ کے اوپر مسلسل کوڑے پھینکتی تھی، غلاظتیں پھینکتی تھی، اور جب ایک دن وہ بیمار ہو گئی، وہ نہیں دکھی اور رسول اللہ اس کی عیادت کو گئے اور اس کے لیے دعا کی، تو وہ بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئی کہ جس کے لیے میں اتنی زیادہ غلاظتوں کو جمع کر کے رکھتی تھی کہ وہ آئے گا تو میں اس کے اوپر غلاظتیں پھینکوں گی، کوڑا پھینکوں گی، آج وہ میرے سامنے آیا ہے اور میرے لیے دعائے خیر کر رہا ہے. تو اس عمل سے وہ اتنا اٹریکٹ ہوئی کہ رسول اللہ کے اوپر وہ ایمان لے کر آ گئی. اور یہاں بھی دیکھیں اس آیت کا جو میسج ہے کیسا ہمیں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ رسول اللہ نے بھی بدی کو نیکی کے ذریعے دفع کیا، نیکی کے ذریعے دور کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ضعیف عورت بھی رسول اللہ کی ولی بن گئی، ان کی دوست بن گئی، ان پر ایمان لے آئی. تو اب ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی خود کو انالائز کرنا ہے کہ کیا ہم بھی دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں؟ ہمارے لیے دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا بے حد ضروری ہے. نمبر 1، اللہ خود مہربان ہے، اللہ نے خود کو رحمان اور رحیم کہا ہے، اور اللہ کے اندر جتنی بھی صفتیں ہیں، اللہ حدیث قدسی میں یہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تمام صفات بندہ اپنے اندر اتارے، بندہ اس کو فالو کرے. مطلب اگر میں رحمان ہوں تو بندہ بھی اپنے اندر رحمانیت کو اتارے، وہ بھی دوسروں سے مہربانی سے پیش آئے. اس کے بعد
ہم اللہ کے بعد جن کو مانتے ہیں رسول اللہ کا بھی یہی حکم ہے. رسول اللہ کے بعد ہم جن کو مانتے ہیں 12 امام ہمارے، ان کی بھی آپ زندگی میں یہی دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا دشمن آیا لیکن امام نے کبھی دشمن کو اس کا جواب دشمنی سے نہیں دیا بلکہ ہمیشہ محبت و مہربانی سے ہی دیا. لہٰذا آج ہم حسینیوں کی بھی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی دوسروں سے مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو خدا کی رحمت جوش مارتی ہے. اور یہ جو مہینہ ہے، کیونکہ عزاداری کا، مجلسوں کا مہینہ ہے، یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی اپورچونٹی ہے کیونکہ اس میں ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. اس میں ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کا بھی موقع ملتا ہے. لیکن ابھی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس عزاداری کو، ان مجلسوں کو، ان اعمال کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. ناظرین محترم، امید کرتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے کافی استفادہ کیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.